السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر جو قاتلانہ حملہ ہے وہ کس طرح امریکی انتخابات اور سیاست کو بدل دے گا، یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے، اور ہم بات کریں گے اپنے جو ساتھی تجزیہ کار ہیں خالد بیگ صاحب سے۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ خالد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہے، آپ کو پتہ ہے الیکشن سے کچھ ہفتے پہلے اس طرح کا جو اعلان سمجھا جاتا ہے کہ حملے کے بعد جو بیان سامنے آیا ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور جس انداز میں باڈی لینگویج تھی سابق صدر ٹرمپ کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں کیا اس کا امپیکٹ ہمارے ہاں کیا آئے گا؟ لیکن سب سے پہلے تو امریکی انتخابات پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے، اب تو ون سائیڈڈ ہو گئے اس حملے کے بعد، اور جس طریقے کا جسچر ٹرمپ نے وہاں نیچے جھکنے کے بعد کھڑے ہو کے جس وقت سیکرٹ سروس کے لوگوں نے اسے گھیر لیا تو ان کو بھی ہٹا کے اور اپنا بازو نکال کے اس نے جس طریقے سے فائٹ کی، اپنا گردان کی اور مکے لہرائے، تو اس میں امریکہ کے اندر جو اچھا یہ سائیکی پوری دنیا میں ہے، مطلب ہے کہ اگر آپ دیکھیں افریقہ میں دیکھ لیں، ایشیا میں دیکھ لیں، دیگر ممالک میں دیکھ لیں، بر اعظموں میں دیکھ لیں، وہاں بھی پرانے زمانے میں بھی جو ایک مقابلے ہوتے تھے، کشتیاں ہوتی تھیں اور اس میں بندے بھی مار دیے جاتے تھے، تو اس میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جو بہادر ہوتا تھا اس کے لیے بڑی ایک تعظیم اور اس کو ہیرو قرار دیا جاتا تھا۔ تو ٹرمپ جو ہے وہ بیسیکلی امریکہ کا ایک جو وہاں پر سپرمیسی ہے، وائٹ سپرمیسی، اسے میں تو کہوں گا سفید فام طالبان جو ہیں وہ ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس کے اس عمل نے ان کو مہمیز اور ان کے جوش اور جذبات میں اتنا اضافہ کر دیا ہے کہ اب شاید اس کو روکنا جو ہے وہ ڈیموکریٹس اور ان کے لیے ممکن نہ ہو۔ لگتا ہے ہاں اگر اس کے اوپر کوئی اور حملہ ہو جاتا ہے یا اور کوئی ایسی ناگہانی اور کوئی کارروائی ہو جاتی ہے، اسے اس طریقے سے روک دیا جائے، ادروائز جو ہے اب اس کو اقتدار میں آنے سے کم از کم کوئی نہیں روک سکتا زمین پر۔ یہ تو ہے، اس میں ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ سمجھتے کہ ہم تو چلیں جی سب کانٹیننٹ کے لوگ تو ایموشنل بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ امریکہ جیسے ملک میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایموشنلزم اور پاپولزم جو ہے، اور خاص طور پہ اس کے بعد جو سیمپتھی ان کو ملے گی، آپ نے تو ان کو بالکل سویپ کر دیا کہ بس اب ان کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ویٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ امریکی عوام کا رد عمل کیا آتا ہے ووٹ کی صورت میں؟ تو لیکن آپ نے تو بالکل یہاں بیٹھ کے دیکھیے، میں اس کی ایک وجہ بتاؤں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں۔ اگر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو وہاں پہ ایک طریقہ کار ہے اور بڑا پاپولر ہے کہ وہ جو بھی صدارتی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ باقاعدہ کچھ ٹی وی چینل سین جو ہے ان کے لیے بندوبست کرتا ہے کہ وہ ایک ڈیبیٹ کریں پبلک کے سامنے۔ اس میں اس دفعہ جو کیا گیا اس میں پبلک نہیں تھی اور ٹی وی چینلز پر ہی دکھایا گیا پبلک کو بھی، اور سوالات کیے گئے۔ تو اس میں دونوں فریقین نے ایک دوسرے کے خلاف جو لینگویج استعمال کی اور جس طرح کے رقیق قسم کے جملے بازی کی اور گھٹیا قسم کے الزام تراشی کی، وہ کم از کم امریکہ جیسے اور تہذیب یافتہ ترقی یافتہ ملک کے جو صدارتی امیدواران ان سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ ہمارے ہاں تو چلے ٹھیک ہے کہ ہم تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں، اتنا یہاں تعلیم بھی نہیں ہے، پھر تربیت بھی نہیں ہے، چلے یہاں پر تو پھر بھی کچھ نہ کچھ لا لحاظ کر لیا جاتا ہے، اور اگر کسی کے منہ سے ایسی بات نکل بھی جائے تو پبلک پھر اس کی درگت بھی بنا دیتی ہے۔ اور وہاں پر جو کچھ ہوا ہے اس پہ بھی ایک پریشانی بہرحال ایک حساس طبقے کو موجود ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر ٹرمپ کی اگر آپ بات کریں تو اس کا جو دور تھا پچھلا، یہ اس میں بائیڈن نے 2021 میں جو ہے وہ اقتدار سنبھالا، اس سے پہلے کا، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس کی جو بھی تقریریں ہوتی تھیں، جو بھی وہ بیان دیتا تھا، جو بھی وہ ٹویٹ کرتا تھا، اس میں وہ ایڈریس کرتا تھا وہاں کی سفید فام جو نسل ہے ان کو۔ اچھا، اس سے یہ ہوا کہ وہ جو ایک ریسزم ہے وہ دوبارہ وہاں پہ اس نے سر پکڑنا شروع کر دیا، جو کہ ختم نہیں ہوا تھا۔ اب امریکہ کی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک مہاجرین کا ملک ہے، سفید فام مہاجرین کا ملک ہے، مطلب ہے جنہوں نے وہاں پہ کاؤ بوائز اور وہاں کے ریڈ انڈین کو مار مور کیا، اور جس طریقے سے وہاں پہ ریاستیں قائم کی اور اپنا کنٹرول قائم کیا، اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے افریقہ سے انسانوں کو باندھ کر لے جا کر ایک وہاں انہیں غلام بنا کر جو کچھ رکھا، تو 100 سال پہلے ان کا وہاں جو غلامی کا دور تو ختم تو ہو
گیا، اس کو بچانے کے لیے بھی جو سفید فام تھے انہوں نے جو سیاست میں بھی بڑے مؤثر تھے، انہوں نے بھرپور کوشش کی، لیکن بہرحال وہ ناکام ہو گئے، قانون سازی ہو گئی۔ نہیں، میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ چیز دوبارہ اب ابھر کے سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ ہی کے دور میں جو ویٹرن تھے امریکن آرمی کے، وہ بھی باقاعدہ انہوں نے کالوں کو اکٹھا کر کے، آپ کو یاد ہوگا پولیس کے ہاتھوں وہ ایک بڑا معروف کیس ہے جس میں ایک کالا جو ہے وہ اس کو مار دیا گیا تھا، اس کی گردن دبا کے، اور اس کا سانس بند ہو گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر اسی دور میں ایک دو اور جو سفید اپنا سیاہ فام نوجوان تھے وہ بھی قتل ہو گئے، ان کو فائر کر کے دور سے مار دیا گیا جو ٹریفک پولیس ہے ان کی طرف سے۔ تو اس پہ باقاعدہ جو ہے وہاں پر ایک نئی جو ہے وہ ایک صورتحال مرج ہوئی، جس میں جو سفید فام تھے وہ جدید ترین اسلحہ تو وہاں پہ ہر جگہ اویلیبل ہے، آپ کوئی بھی کہاں سے جائے اور دکانوں سے خرید کر لے، ہر طرح کا جدید اسلحہ شاید جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ باقاعدہ انہوں نے اسلحے کے ساتھ سڑکوں پر مارچ کیا، اور 2019 میں 33 کے قریب علاقوں میں مختلف شہروں میں جو سفید فام تھے وہ اسلحے کے ساتھ نکل کر باہر آئے، جس کے بعد پھر جو سیاہ فام تھے اس میں ویٹرن زیادہ تھے، جو امریکی فوج سے ریٹائر ہوئے تھے، وہ بھی جدید اسلحہ لے کے وہ باہر نکل آئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر اس طریقے سے لڑنا ہے تو پھر اب ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے تو صحیح، اور وہاں پر جو آپ نے اخلاقیات کی بات کی جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، جو جمہوری اقدار اور ایک رواداری تھی وہ بھی وہاں پہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر وہاں کے تھنک ٹینکس جو ہیں وہ وارن کر چکے ہیں کہ امریکہ کے لیے کسی اور ملک میں اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو وہ اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی امریکہ کے اندر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ہر گھر میں جدید ترین اسلحہ جو ہے وافر تعداد میں موجود ہے، اور اگر وہ اسلحہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوا تو پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم اگر فوکس کر رہے ہیں ٹرمپ پہ حملے کے بعد وہاں کی چیزوں کو، آپ نے اوورآل جو امریکی سوسائٹی آپ اس کی ضرور بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا فوکس کریں ٹائم کی وجہ سے، کیونکہ جی یہ بتائیں کہ اس الیکشن میں اب آپ نے بات کی کہ بالکل سیپ ہوگا، میں نے کہا کہ کیا ابھی یہ امتحان نہیں، ابھی ہم امتحان آئے گا جی، امتحان کیا آئے گا؟ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سفید فام تھے نا جو الیکشن میں ٹرمپ کے ہارنے پر وائٹ ہاؤس پر چار ڈورے انہوں نے تباہی پھیر دی، ٹھیک ہو گیا، اس میں جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس کو روکا جائے، اس کو نااہل قرار دلوایا جائے، عدالتوں نے اس کو ریلیف دے دی کہ نہیں، یہ عوام کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو ووٹ دینے کے نہیں۔ اور آئندہ الیکشن میں اول تو اب بائیڈن جو ہے اس کے بارے میں بھی اس کی جو یادداشت ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور کیا جملے ادا کر دیتا ہے، تو اس پہ جو ڈیموکریٹس ہیں ان میں بھی جو ہے وہ پریشانی پائی جاتی ہے۔ مشاورت ہو رہی ہے کہ کیوں نہ اوباما کی جو بیگم ہے اس کو سامنے لایا جائے، ٹائم بھی بہت تھوڑا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال بنی کہ ٹرمپ ہار رہے تو وہ جو سفید فام ہے وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اور وہاں پر ایک اس کے بڑے ہی منفی اثرات امریکہ کے اندر سامنے آ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی کلیئر سی بات ہے، اور وہاں پر اس چیز سے وہاں کے جو لوگ ہیں اس کے اوپر باقاعدہ سوچ بچار بھی کر رہے ہیں کہ اس سے کیسے بچا جائے۔ اچھا، لیکن ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ چیزوں پہ جو کمپیریزن آ رہا ہے وہ چیزیں، وہ لوگ یہ اس کو بہت سی چیزوں کو مماثلت ڈھونڈ رہے ہیں، سابق صدر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میں اور سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان میں، اور چیزوں میں جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جیسے واقعہ ہوا تو آپ کو پتہ ہوگا ٹرمپ کے حامی الیکشن کے رزلٹ کے بعد احتجاج کرتے ہوئے کیپٹل ہل پہ جا کے حملہ آور ہو گیا تھا، اسی کے سے عمران خان صاحب کی جو حامی ہے وہ 9 مئی کا جناح ہاؤس کے جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب یہ واقعہ ہوا جو کل والا، اور اس میں ٹرمپ جیسے گولی جب ان کی طرف آئی اور زخمی بھی ہوئے، ان کو چھوتے ہوئے گزر گئی، تو اس کے بعد جب وہ نیچے گرے دوبارہ جب اٹھے تو انہوں نے اس طریقے سے مکہ لہرایا جیسے عمران خان نے وزیر آباد پہ حملے کے بعد لہرایا تھا، انداز بھی وہی تھا۔ اچھا، اس طریقے سے اب جو اچھا پھر یہ کہ عمران خان بھی الیکشن سے پہلے نااہل ہو گئے، الیکشن نہیں لڑنے کی ان کی اجازت تھی، لیکن ٹرمپ کو بھی نااہل کر دیا گیا، لیکن ابھی آپ نے خود کہا کہ عدالتوں نے کہا کہ نہیں، ابھی الیکشن کا یہ فیصلہ عوام کو خود کرنے دیں، چیزیں کرنے دیں۔ اچھا، عدالتی ریلیف ٹرمپ کو بھی ملا اور عمران خان صاحب کو بھی بظاہر یہ ان کی جماعت کو بھی مل رہا ہے، تو یہ جو میرا خیال ہے تشدد کا جو عنصر ہے، اگر ہم وہ بعد میں اس پہ بات کریں گے، پہلے جو کمپیریزن ہے جو پاکستان کمپیریزن، دیکھیے کمپیریزن جو ہے اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو ابتدا میں بات ہوئی کہ لوگ بہادری اور جرأت اور ڈٹ جانے کو پسند کرتے ہیں کسی بھی مسئلے پہ، جس میں کوئی بندہ کھڑا ہو جائے تو اس کو ایک میسج کے اندر جو ہے نا اس کے لیے پیغام ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ بڑا جیدار ہے یار، جوان آدمی ہے یار، یہ دیکھو یار یہ ڈٹ گیا، یہ کھڑا ہو گیا۔ تو یہ ایک سائیکولوجیکل جو ایفیکٹ ہوتا ہے عام آدمی کے اوپر، وہ عام آدمی اس سے متاثر تو ہوتا ہے، اور یہی صورتحال پاکستان میں ہوئی۔ مطلب ہے کہ اس وقت عمران خان کی جو
جو اپنا شہرت کی اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ یہاں تک معاملہ عمران خان نے خود پہنچا دیا ہے کہ اگر وہ کمپرومائز کرتا ہے، اگر وہ کسی چیز پہ سودے بازی کرتا ہے تو اس کی جو شہرت ہے وہ آپ دیکھیے گا کہ کیسے گرتی ہے، جیسے وہ پارا ٹیمپریچر کی وجہ سے اوپر نیچے نہیں ہوتا، اسی طریقے سے اس کی شہرت جو ہے وہ نیچے آ جائے گی۔ اور عمران خان اپنی اس حقیقت سے اور اس کو بڑی اچھے طریقے سے استعمال کر رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ ٹھیک ہے میں جیل میں بیٹھا ہوں، وہ جیل میں سزا بھگت رہا ہے، جو بھی ہے، جو وقت ہے وہ گزار رہا ہے، اور اس کے اسی جیل کے اندر ہونے کی ہی اس کو جو ہے وہ سمپتھیز جو عوام کے اندر سے جو ہے وہ مل رہی ہے، اور پبلک آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جو امریکہ کے اندر صورتحال ہے وہ فرق ہے، عمران خان جو ہے وہ کسی ادھر خاص قوم، نسل، قبیلے کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، جبکہ کلیئر کٹ جو ٹرمپ ہے وہ وہاں پہ سفید فام نسل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جو اس پہ قاتلانہ حملہ کرنے والا تھا، جس کو میتھیو، جس کو مار دیا گیا، اس کا جو ویڈیو پیغام آیا ہے وہ بھی سفید فام نسل پرست ہی ہے ایک طرح کا، وہ نوجوان، اس کے جملے میں بھی وہ جو نفرت ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو اس نے صاف کہا کہ ریپبلکن کے اندر جو ہے نا یہ غلط آدمی ہے اور میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ توقع کر رہا تھا کہ یہ جو ہے کسی بڑے فساد اور اس کی دعوت دے گا، جو کہ ٹرمپ نے نہیں دی، اور ٹرمپ نے بہرحال اس کے بیانات موجود ہیں کہ اس نے اپنے جو حامی ہیں ان کو کہا ہوا ہے، اس کے ٹویٹ بھی موجود ہیں جو عدالت میں بھی پیش کیے گئے، کہ اس کے جو مسلح ساتھی جو نکل کر باہر آئے تھے اس نے ان کو کہا تھا کہ آپ فی الحال بیک آف کر جائیں اور انتظار کریں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لڑائی کے موڈ میں ہے، اور اب بھی جو اس کے بیانات ہیں دیکھ لیں، اور اب اس کے بیانات آنا شروع ہوں گے، یا اس کے بعد جو اس نے ٹویٹ کیے ہیں اس کے اندر اس کا جارحانہ پن جو ہے مزید کھل کے سامنے آ رہا ہے، اور صاف ظاہر امریکی لوگ جو ہیں وہ اس کو پسند کریں گے اور پھر اس کو سپورٹ بھی کریں گے۔ ایک چیز آپ بار بار کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو اور ایک مماثلت ہے وہ یہ ہے کہ دونوں انا پرست ہیں، دونوں ڈٹ جانے والے ہیں، ضد کر جانے والے ہیں اور نڈر ہیں، جو آپ نے خود کہا۔ جی بالکل ایسا، لیکن یہ چیزیں جمہوریت میں نہیں ہوتی۔ جمہوریت جو ہے وہ لین دین اور سودے بازی کا اور کمپرومائز کا نام ہے، سیکریفائز کا نام ہے، کہ آپ جو ہے کچھ اگر حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ دینا بھی پڑتا ہے، اور سیاسی جماعتیں اس میں آتی ہیں۔ یہاں میں ایک اور چیز بھی آپ سے کرتا چلوں کہ یہ باقاعدہ اس میں UN کے اوپر بھی اور یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں جمہوریت ہے ان میں بھی 70% جو ممالک ہیں جو بظاہر جمہوریت ہے وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ جمہوریت ہے لیکن نہیں ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس میں امریکہ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ بنی کہ وہاں پر پبلک جس طریقے سے فلسطینیوں کے حق میں نکل کر باہر آئی، اور اس کو وہاں کے جو ان کے اپنے نمائندے تھے جو منتخب انہی کے ووٹوں سے منتخب ہوئے تھے، انہوں نے ان کے اس پروٹیسٹ کو اگنور کیا اور اسرائیل کی اور وہاں پر فلسطینیوں کی نسل کشی کی حمایت جاری رکھی۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت جو ہے آہستہ آہستہ اپنا اثر رسوخ جو ہے وہ کھو رہی ہے مختلف ممالک میں۔ یہ ایک عمل ہے۔ دیکھیں پوری دنیا میں اس پہ بعد میں ڈیبیٹ کریں گے کہ کیا، لیکن اگر دوبارہ واپس آتے ہیں اوور آل جب ہم یہ کمپیریزن کر رہے تھے چیزیں ہیں، اب آپ کو کیا لگتا ہے آخری کمنٹ کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس حملے میں ٹرمپ محفوظ رہے، لیکن اب جو ہے ٹرمپ کے جو سیاسی مخالف ہیں وہ سیاسی طور پہ محفوظ نہیں ہیں، وہ غیر محفوظ ہو گئے؟ صاحب نے آپ دیکھ لیں ڈیموکریٹس نے اور بائیڈن نے اپنی کمپین جو ہے روک دی ہے، وہ کس سوگ میں نہیں روکی۔ آپ یہ دیکھیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے فی الحال جی رد عمل آ سکتا ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگر دیکھیں اب بائیڈن نکلے گا تقریر کرے گا تو وہ ٹرمپ کے خلاف کرے گا نا۔ جب وہ ٹرمپ کے خلاف تقریر کرے گا تو وہاں کی عوام، کل بائیڈن کی ٹرمپ سے بات بھی ہوئی ہے، یہ تو ایک دیکھیے یہ تو خیر ایک اچھا عمل ہے اور یہ ان کی اقدار بھی ہے اور یہ اس کو لوگوں نے سراہا بھی ہے، یہ انہوں نے سراہا بھی ہے۔ لیکن یہ تو ایک اوپر کے لیول کی بات ہو گئی نا، جو وہاں کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور ان کے لیے یہ ایک اچھا جیسر ہے سارا کچھ۔ لیکن جو عام ماسز ہیں، مطلب جن کو اپنے ہی خاص پیڈسٹل کے علاوہ دائیں بائیں کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، وہاں بھی غیر تعلیم یافتہ لوگوں کی اکثریت موجود ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ان کے لیے جو ہے وہ ایک ڈر موجود ہے کہ اب اگر ٹرمپ کے خلاف کسی ریاست میں کسی حلقے میں کمپین کے دوران اگر اس کے خلاف اس طریقے کی کوئی لینگویج استعمال کی گئی جو کہ پہلے ہوتی رہی ہے، تو شاید وہ فساد جو ہے وہ بڑک اٹھے اور کوئی ایک بدامنی کی صورتحال پیدا ہو جائے۔ لیکن اچھا پھر ایک آخری بات آپ نے جو بات کی، لیکن ہم اس کو یہاں پہ سم اپ کریں کہ اگر آپ کے پاس
وسائل بھی ہوں، آپ 200-250-300 سال کی جمہوریت کی تاریخ بھی رکھتے ہوں، اور آپ ترقی یافتہ بھی ہوں، آپ پڑھے لکھے بھی ہوں، آپ مہذب بھی کہلائیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے خود کہا کہ ریئیکشن آئے گا، رد عمل آئے گا، اور جو چیزیں ہوں گی، تو یہ عدم برداشت ہے اور جو ایک تشدد ہے، یہ تو ایک ترقی یافتہ پڑھے لکھے اور باوسیلہ جو معاشرہ ہے اس میں بھی ویسے ہے جیسے ہمارے ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہوتا ہے. تو یہ انسانی جبلیت ہے کہ انسان بنیادی طور پر تو اگر وہ چاہے پڑھا لکھا ہے جو بھی اندر سے، تو اس کا مزاج جو ہے وہ ایک بالکل جانوروں والا ہے نا. وہ تو تعزیرات ہیں، قوانین ہیں جنہوں نے اس کو انسان بنا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ ضابطے میں رہتا ہے، بہت سارے دباؤ ہیں. لیکن جمہوریت کا اگر آپ نے صحیح روپ دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے 14 سال بعد جس طریقے سے لیبر پارٹی جو ہے وہ ابھر کر اتنی بھاری اکثریت کے ساتھ سامنے آئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہی فلسطین پر اسرائیلی فوج کی چڑھائی ہے اور وہاں پر فلسطینیوں کی نسل کشی ہے. کہ عام آدمی جو ہے وہ برطانیہ کا جو ہے ووٹر ہے، اس نے اس کو تسلیم نہیں کیا، وہ پروٹیسٹ کرتے رہے، لیکن جو وہاں کی حکومت تھی انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، الٹیمیٹلی عوام کی رائے پرویل کر گئی. لیکن وہاں پہ تشدد یا ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ الیکشن کے دوران یا جو ہار گئے انہوں نے کوئی ضد کی ہو کہ نہیں، انہوں نے بڑی خوشی سے تسلیم کر لی کہ ہاں بھی ہمیں پبلک نے ووٹ نہیں دیا، لے جی ہم جا رہے ہیں. ہم امریکہ کیا برطانیہ کا موازنہ کر رہے ہیں کیا؟ نہیں، بڑا فرق ہے نا، دونوں میں بڑا فرق ہے نا. کہ ایک طرف آپ دیکھ لیجئے کہ ٹرمپ جس وقت ہار گیا تھا اس نے ہار کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور اس نے اپنی پبلک کے ذریعے وائٹ ہاؤس پر حملہ کرا دیا. وہ آج بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں، آج بھی وہ کہتا ہے کہ اسے اس وقت دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا. لیکن برطانیہ میں تو ایسا نہیں ہوا، برطانیہ میں ہار گئے. یہ ایک اور عمران خان اور ٹرمپ میں مماثلت ہے نا جی، بالکل. دیکھیے چیزیں تو ہیں، وہی چیز ہو گئی کہ ٹرمپ بھی لوگوں کی سائیکی کو اسی طریقے سمجھتا ہے اور ان سے کھیل رہا ہے، جو کہ روایتی سیاستدان نہ ہونے کی نشانی ہے. اور اسی طریقے سے عمران خان بھی کوئی روایتی سیاستدان، پرانا سیاستدان تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، وہ تو ایک باقاعدہ ایک ضدی قسم کا انسان ہے، اور ضد جو ہے وہ سیاست اور جمہوریت کی ضد ہے. ہمیں کم از کم یہ بھی جو ہے نا ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس کا نقصان جو ہوتا ہے وہ پبلک ہی کو اٹھانا پڑتا ہے. بہت شکریہ خالد بیگ صاحب، آپ نے بات کی، اور موضوع تھا ٹرمپ پر حملہ اور اس کے بعد کے اثرات خود امریکی سیاست اور انتخابات پر بھی، اور پوری دنیا میں، اور خاص طور پر پاکستان میں اس کے کیا اثر ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان کی حکومتی معاملات پر اس واقعے کے بعد کیا شکل اختیار کرتی ہے. یہاں پہ جو رد عمل ہے پولیٹکس میں، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور یہاں جو نسبتاً ایک سیاسی اور معاشی مشکلات کا شکار پاکستان کس انداز میں اس سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو کس انداز میں موازنہ وہاں کی سیاست سے کیا جا رہا ہے، یہ ابھی دیکھنا ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید اجوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.